ہستی کے ہوں گے، لیکن اس فرش پہ بیٹھنے کے بعد تم فقط عزادار ہو. اس فرش پہ بیٹھنے کے بعد فقط عزادار حسین. اگر کسی کے ذہن میں تصور آ رہا ہے کہ ہم فلاں ہستی ہے، ہم فلاں رتبے کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم نیچے کیوں بیٹھے؟ بھائی یہ فرش مقدر سے ملتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں یہ فرش پر بیٹھنا نہیں ہوتا. بھائی یہ فرش تو وہ فرش ہے کہ جس پہ آنے کے بعد آسمان والے اپنے پروں کو مس کر کے جاتے ہیں. جس پہ آنے کے بعد آسمان والے اپنے پروں کو مس کر کے جاتے ہیں. اور عزیزان محترم، فقط ایک دم سے نہیں آ جاتے آسمان والے بھی. اللہ کے دربار میں جا کر کہتے ہیں پروردگار ہماری زندگی بھر کی عبادتوں کو لے لے اور کچھ لمحوں کے لیے فرش حسین پر بیٹھنے کی مہلت دے. تو عزیزان محترم ذرا تصور کیجئے، ذرا فکر کیجئے، غور کیجئے کہ یہ فرش کتنا عظیم فرش ہے کہ جس پر آسمان والے بیٹھنے کی آرزو کرتے ہیں، آسمان والے بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں. تو اگر کوئی فرش عزا سے بچھڑ رہا ہے، فرش عزا سے دور ہے، تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے. ورنہ یہ فرش عزا سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ہم اپنی مجلسوں کے اشتہار میں یہ نہیں چھپواتے کہ فقط شیعہ آئے، بلکہ چھپواتے ہیں تمام مومنین شرکت کریں. ہم کسی سنی پہ پابندی نہیں لگاتے، کسی بھی مذہب کے لوگوں پہ ہم مجلس کے لیے پابندی نہیں لگاتے. سب کے لیے دربار حسین کھلا ہوتا ہے، سب کے لیے دربار حسین کھلا ہوتا ہے. کہیں بھی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں مجلس کے اشتہار میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ فقط شیعہ آئے، فقط شیعہ آئے. اور ہمیں بھی، ہم اور آپ بھی یہ تصور نہ کریں کہ یہ مجلس فقط شیعوں کی مجلس ہے. اور اگر کوئی اہل سنت حضرات بھائی میرا آ کر بیٹھ رہا ہے، غرور نہ کرنا کہ یہ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھ رہا ہے. نہیں، آپ ہو نوکر. کس کے نوکر؟ حسین کے نوکر. اور نوکروں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کے مہمان کا دل دکھائیں. بھائی نوکروں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مالک کے مہمانوں کا دل دکھائیں. درود پڑھے پر محمد. یہ تصور، یہ خیال اگر نہیں دماغ میں لانا کہ ہمارے نظام نہ توڑنا، کھڑے رہنا، درانہ چھوڑنا. اب لیکن کرتے کیا بیچارے؟ وعدہ کر کے آئے تھے قرضداروں سے کہ جنگ سے لوٹیں گے تو ادا کر دیں گے. ٹوٹ پڑے مال غنیمت پر. جیسے ہی جنگ کو دیکھا کہ ہمارے حق میں آ گئی، رسول کا کہا بھول گئے. رسول نے کہا تھا کہ درہ نہ چھوڑنا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی درہ چھوڑی، اب لشکر کفار نے درہ کو خالی پایا، یعنی جہاں پر پہرا لگایا تھا وہاں سے پہرا ہٹ چکا. کفار نے موقع اچھا پایا، آنے کے بعد رسول کو گھیر لیا. رسول کو گھیر لیا. کسی کفار نے، ملعون نے ایک نعرہ بلند کیا کہ رسول قتل ہو گئے، رسول مارے گئے. اب جیسے ہی یہ نعرہ بلند ہوا، جو پکے ایمان والے تھے، قرضداروں سے وعدے کر کے آئے تھے، مال غنیمت پر ٹوٹے ہوئے تھے، اب جب سنا کہ رسول مارے گئے، دوڑ پڑے، پچھلے پیر بھاگ پڑے. اب ایک مرتبہ مولا علی دوڑے. جب رسول کو گھیرے میں لے لیا کفار نے، تو رسول کو وہ درس یاد آیا جو رسولوں کی یونیورسٹی میں سمجھایا گیا تھا کہ جب مشکل میں گھرے ہوں تو کس کو بلایا جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول نے آواز لگائی، آئینہ آئینہ علی ابن ابی طالب، اے علی کے لال اے ابو طالب کے لال علی کہاں ہے. اب ایک مرتبہ علی دوڑے. لشکر کفار میں بھگدڑ مچی، اور جیسے ہی بھگدڑ مچی مولا علی نے حملہ شروع کیا. اب حملہ کرتے کرتے مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی. حملہ کرتے کرتے جنگ احد میں مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی. اب تلوار کا ٹوٹنا تھا تو تاریخوں میں ملا کہ مولا کائنات نے دوسری تلوار کھینچی. جیسے دوسری تلوار لی، پھر حملہ کیا. تاریخ میں یہ بھی ملا وہ بھی ٹوٹ گئی، وہ بھی ٹوٹ گئی.
کئی تلواریں مسلسل مولا علی بدلتے رہے، حملہ کرتے رہے، تلواریں ٹوٹتی رہی. نہ جانے کون سا امتحان تھا علی کا، نہ جانے کون سا امتحان تھا ابو طالب کے لال کا کہ اللہ بھی امتحان لے رہا تھا، عاشق کو دیکھ رہا تھا. اب جیسے ہی تلواریں ٹوٹتی رہی، علی تلوار کھینچتے رہے، تلواریں ٹوٹتی رہی. جیسے تلواروں کا ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو فرشتوں میں کھلبلی مچنے لگی. ایک مرتبہ کہنے لگے پروردگار تیرا بھی عاشق ہے اور ہم بھی اس کے عاشق ہیں، تو بھیج کوئی ایسی تلوار جو نہ ٹوٹے نہ چھوٹے. اب ایک مرتبہ تاریخ میں ملا کہ حدید نازل ہوا. حدید کہتے ہیں لوہے کو. حدید نازل ہوا، لوہا نازل ہوا، لوہا اترا. نہ جانے کتنے ہزار فرشتوں نے ڈھالا کہ تلوار دلخت ہو گئی. تلوار دلخت ہوئی. اب تلوار اتری، مجھے نہیں معلوم کیسے تلوار اتری، بس اتنا جانتا ہوں کہ تلوار آیت بن کے آئی. تلوار